فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور میں سیمی زبار اور ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب اسلامی علوم کا تعارف. عنوان ہے علم الکلام. مؤلف ہیں آیت اللہ شہید استاد مرتضیٰ مطہری رحمۃ اللہ، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 2. ہم یہاں پر کتاب کے صفحہ نمبر 22 پر پڑھنے جا رہے ہیں سبق نمبر 3 کہ جس کا عنوان ہے معتزلہ، اور آگے بریکٹ میں لکھا ہے 1 یعنی نمبر 1. معتزلہ کی ہجے ہے میم عین تے ز لام ہے. معتزلہ 1. ہم اپنی بحث کا آغاز بعض وجوہات کے پیش نظر جنہیں بعد میں بیان کریں گے معتزلہ سے کر رہے ہیں. یہ فرقہ پہلی صدی ہجری کے آخر یا دوسری صدی کی ابتدا میں وجود میں آیا ہے. ظاہر ہے کہ دیگر تمام علوم کی طرح علم کلام نے بھی تدریجی ترقی حاصل کی ہے. ہم پہلے معتزلہ کے اعتقادی اصولوں کی ایک فہرست اور اس مکتب کی اہم علامتوں کو بیان کریں گے. اس کے بعد اس قوم کی تاریخی سرگزشت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اس کی اہم اور مشہور شخصیتوں پر روشنی ڈالیں گے، اور پھر ان کے عقائد میں رونما ہونے والے انقلابات کا بھی جائزہ لیں گے. معتزلہ کے مسائل بہت زیادہ ہیں اور وہ ان خالص دینی امور ہی تک محدود نہیں جن پر ان کی نگاہ میں ایمان و عقیدہ رکھنا واجب ہے، بلکہ اس کے دائرے میں کچھ طبعی، سماجی، انسانی اور فلسفی مسائل بھی شامل ہیں جو براہ راست ایمانی و اعتقادی مسائل سے تعلق نہیں رکھتے، البتہ بالواسطہ طور پر کسی نہ کسی طریقے سے اعتقادی مسائل سے مربوط ہو ہی جاتے ہیں. اور معتزلہ کا خیال ہے کہ ان مسائل میں تحقیق کیے بغیر اعتقادی مسائل کی تحقیق ناممکن ہے. خود معتزلہ 5 مسئلوں کو اصول اعتزال میں شمار کرتے ہیں. الف عین تے زے ہے، یہ جی ریڑے زے والا زے الف لام میں شمار کرتے ہیں. اور یہاں پر اب وہ جو 5 مسئلے ہیں وہ الف بے کر کے یہاں پہ ہیں. الف توحید یعنی خدا ایک ہے اور اس کے صفات عین ذات ہیں. بے عدل یعنی خدا عادل ہے، ظالم نہیں ہے. جیم وعدہ لکھا واو عین دال، پھر واو عین یہ دال، تو وعد وعید یعنی خداوند عالم نے اپنے بندوں سے اچھے اعمال کی جزا دینے کا وعدہ کیا ہے اور برے اعمال پر سزا دینے کی دھمکی دی ہے. جس طرح نیک اور صالح بندوں کو جزا دینے کی وعدہ خلافی نہیں ہو سکتی، اسی طرح بدکاروں کے گناہوں کی سزا بھی نہیں ٹل سکتی. پس بخشش و مغفرت صرف اس وقت ممکن ہے کہ جب بندہ اپنے برے اعمال سے توبہ کر لے. توبہ کے بغیر مغفرت ناممکن ہے. دال منزلت بین المنزلین یعنی فاسق، گناہ کا مرتکب جیسے شرابی، زناکار، جھوٹا وغیرہ وغیرہ، نہ مومن ہے نہ کافر. فسق کفر و ایمان کے بیچ کی ایک حالت ہے. ہے میں لکھا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر. اس سلسلے میں معتزلہ کا مخصوص نظریہ یہ ہے کہ اولاً معروف و منکر کو پہچاننے کی راہ صرف شریعت ہی میں منحصر نہیں ہے بلکہ عقل بھی بطور مستقل کم از کم بعض معروف و منکر کو
تشخیص دے سکتی ہے۔ ثانیاً اس کے لیے امام کا موجود ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ یہ تمام مسلمانوں کا فریضہ ہے، چاہے کوئی امام و پیشوا موجود ہو یا موجود نہ ہو۔ صرف اس کے بعض مرحلے ایسے ہیں جن کے نفاذ کی ذمہ داری امام اور اسلامی معاشرے کے ذمہ داروں پر عائد ہوتی ہے، جیسے شرعی حدود کا اجرا، اسلامی ممالک کی سرحدوں کی حفاظت اور اسلامی حکومت سے مربوط دیگر تمام امور۔ پھر لکھا ہے کہ بعض معتزلی متکلموں نے ان پنجگانہ اصولوں کے بارے میں بطور مستقل کتابیں بھی لکھی ہیں۔ مثال کے طور پر سید مرتضیٰ علم الہدا اور صاحب ابن عباد عین بے الف دال کے ہم اثر معتزلی عالم قاضی عبدالجبار کی مشہور کتاب الاصول الخمسہ کا نام لیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ان 5 اصولوں میں سے صرف توحید و عدل ایمان و اعتقادی مسائل میں شامل ہو سکتے ہیں، بقیہ 3 اصول محض معتزلی مکتب کو دوسرے مکتبوں سے ممتاز کرنے ہی کے کام آ سکتے ہیں۔ حتیٰ عدل کو بھی، جو قرآن مسلمات اور ضروریات دین میں شامل ہونے کی وجہ سے اعتقادی اصول کا جز ہے، معتزلہ نے اپنے اصول خمسہ میں صرف اس لیے قرار دیا کہ وہ ان کے مکتب کی خصوصیت و علامت ہے، ورنہ یوں تو علم اور قدرت بریکٹ میں لکھا ہے، یعنی خدا کا عالم اور قادر ہونا بریکٹ کلوز، ورنہ یوں تو علم اور قدرت بھی اسلامی ضروریات اور اعتقادی مسائل کا جز ہیں۔ عدل کو مذہب شیعہ میں بھی اصول پنجگانہ میں شمار کیا گیا ہے، لہٰذا یہاں فطری طور پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ عدل میں کون سی خصوصیت پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے اسے اعتقادی اصول میں شامل کر لیا گیا ہے، جبکہ عدل کا تعلق خداوند عالم کے صفات سے ہے۔ خدا جس طرح سے عادل ہے ویسے ہی عالم، قدیر، جیم چھوٹی جی لکھا ہے جی، پھر لکھا ہے مدرک میم دال رے کاف، سمیع اور بصیر بھی ہے۔ ان تمام صفات پر بھی ایمان و اعتقاد رکھنا واجب ہے۔ اور پھر صرف عدل ہی کو یہ امتیاز کیوں حاصل ہے؟ اور عدل کا ورڈ جو ہے انورٹڈ کاما میں ہے کہ لکھا ہے کہ پھر صرف عدل ہی کو یہ امتیاز کیوں حاصل ہے؟ جواب یہ ہے کہ عدل کو خداوند عالم کے دیگر صفات پر کوئی امتیاز حاصل نہیں ہے۔ شیعہ متکلموں نے اسے اعتقادی اصول میں صرف اس لیے شامل کر دیا ہے کہ اشاعرہ الف شین الف عین رے ہے، اشاعرہ جن کی اکثریت سنی ہے اس کے منکر ہیں، جبکہ وہ خدا کے علم، حیات اور ارادے جیسے صفات پر ایمان رکھتے ہیں۔ اسی لیے عدل پر ایمان کو معتزلہ کی طرح شیعوں کے اعتقادی اصول کی بھی علامت سمجھا جاتا ہے۔ معتزلہ کے مخصوص نظریات صرف انہی 5 اصولوں تک محدود نہیں ہیں، یہ اصول ان کے کلامی مکتب کے بنیادی خطوط کی فقط نشاندہی کرتے ہیں۔ وہ الہیات، طبعیات، سماجیات اور انسانیات سے متعلق بہت سے مسائل کے بارے میں اپنے مخصوص نظریات رکھتے ہیں جنہیں بیان کرنے کا یہاں پر موقع نہیں ہے۔ سب سے پہلے اب یہاں پہ ہیڈنگ آ گئی ہے، پیج 25 پہ لکھا ہے توحید۔ اب ہم بحث کی ابتدا توحید سے کرتے ہیں۔ توحید کی مختلف قسمیں اور متعدد درجے ہیں، جیسے توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی اور توحید عبادی۔ عین سے ہے، عین بے الف دال چھوٹی ہے۔ توحید ذاتی سے مراد یہ ہے کہ خدا ایک اور اکیلا ہے، اس کی کوئی مثل نہیں ہے، اس کے سوا سب اسی کی مخلوق ہیں، اس کے مرتبہ کمال سے سب پست ہیں، بلکہ وہ اس لائق بھی نہیں ہیں کہ انہیں خدا سے نسبت دی جا سکے۔ لیسا کمثلہ شیء اور لم یکن لہ کفوا احد کے مثل آیتیں توحید ذاتی کو بیان کرتی ہیں۔ پھر ہے توحید صفاتی۔ توحید صفاتی سے مراد یہ ہے کہ علم، قدرت، حیات، ارادہ، ادراک، سمیعت سین میم یہ عین یہ تے سمیعت اور بصیرت جیسے خداوند عالم کے صفات اس کی ذات سے جدا حقائق نہیں ہیں، بلکہ وہ عین ذات ہیں، یعنی ذات پروردگار ہی کچھ ایسی ہے کہ یہی صفات اس پر صادق آتے ہیں، یا ایک دوسرے قول کے مطابق اس کی ذات کچھ اس قسم کی ہے کہ ان صفات کے آثار اس پر مرتب ہوتے ہیں۔
توحید افعالی سے مقصود یہ ہے کہ نہ صرف یہ تمام ذاتیں اسی کی خلق کردہ ہیں، بلکہ تمام افعال حتیٰ کہ انسانوں کے افعال بھی اس کی مشیت میم شین یہ تے مشیت و ارادے سے انجام پاتے ہیں اور کسی نہ کسی طرح سے ذات اقدس کی مرضی سے وابستہ ہیں۔ توحید ابادی سے مراد یہ ہے، عین بے الف دال چھوٹی، توحید ابادی سے مراد یہ ہے کہ ذات پروردگار کے سوا کوئی بھی موجود عبادت و پرستش کے لائق نہیں ہے۔ غیر خدا کی عبادت و پرستش شرک ہے اور اسلامی توحید کے دائرے سے نکل جانے کے مترادف ہے۔ توحید ابادی ایک نظر سے توحید کی دیگر قسموں سے فرق رکھتی ہے، کیونکہ وہ 3 قسمیں خدا سے تعلق رکھتی ہیں اور اس کا ربط خود بندوں سے ہے۔ دوسرے لفظوں میں ذات خدا کی وحدانیت مثل و مانند سے اس کا منزہ ہونا، صفات میں اس کی یکتائی اور فاعلیت فعلف عین لام یہ تے فاعلیت میں اس کا تنہا ہونا، یہ سب اس کے اپنے اوصاف و افعال سے مربوط ہے۔ لیکن توحید عبادی سے مراد، عین بے الف دال چھوٹی وہی توحید عبادی سے مراد یہ ہے کہ بندوں کو صرف ایک خدا کی پرستش کرنی چاہیے، لہٰذا اس کا تعلق بندوں کے افعال و اعمال سے ہے، نہ کہ خدا کی ذات سے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ توحید عبادی کا تعلق بھی خدا ہی سے ہے، کیونکہ عبادت میں توحید کا مطلب یہ ہے کہ صرف خدا ہی عبادت و پرستش کے لائق ہے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی معبود برحق ہے اور اس صفت میں یکتا ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ میں توحید کے تمام مراتب شامل ہیں، اگرچہ بادی النظر میں اس سے توحید عبادی ہی سمجھ میں آتی ہے۔ توحید ذاتی اور توحید عبادی اسلامی عقائد کے اولین اصول میں سے ہیں، یعنی اگر کسی شخص کے عقیدے میں ان دونوں میں سے کسی ایک اصل کے سلسلے میں بھی شک و شبہ پایا جاتا ہو تو اسے مسلمان نہیں مانا جا سکتا ہے۔ کوئی مسلمان بھی ان 2 اصولوں کا مخالف نہیں ہے۔ ادھر کچھ عرصے سے حنبلی مسلک کے حامی ابن تیمیہ تے میم یہ ہے تیمیہ شامی کے پیروکار محمد بن عبد الوہاب کو ماننے والا وہابی فرقہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ مسلمانوں کے بعض اعمال جیسے انبیاء و اولیاء سے مدد طلبی اور ان سے توسل، نیز بعض عقائد مثلا شفاعت پر ان کا ایمان توحید عبادی کے خلاف ہے، لیکن بقیہ تمام مسلمان ان چیزوں کو عبادی توحید کے منافی نہیں سمجھتے۔ پس وہابیوں اور دیگر مسلمانوں کے درمیان اختلاف یہ نہیں ہے کہ لائق پرستش صرف خداوند عالم کی ذات ہے یا غیر خدا مثلا انبیاء و اولیاء علیہ السلام جیسی کچھ دوسری ہستیاں بھی عبادت کے قابل ہیں۔ اس سلسلے میں نہ کسی مسلمان کو اختلاف ہے اور نہ کسی کوئی شک و شبہ ہے کہ عبادت صرف اور صرف خدائے وحدہ لا شریک کی ہے اور شریک کی ہی کی جانی چاہیے اور صرف وہی لائق پرستش ہے۔ اختلاف اس بات پر ہے کہ شفاعت شین فے الف عین تے شفاعت و توسل جیسی چیزیں عبادت ہیں یا نہیں، یہاں پر سوالیہ نشان ہے۔ اسلامی علماء نے بڑی تفصیل اور مستند دلائل کے ذریعے وہابیوں کے نظریے کو رد کیا ہے۔ توحید صفاتی میں معتزلہ اور اشاعرہ الف شین الف عین ریحے کے درمیان اختلاف ہے۔ اشاعرہ توحید صفاتی کے منکر ہیں اور معتزلہ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اسی طرح توحید افعالی میں اشاعری و معتزلہ کے درمیان اختلاف ہے، بس فرق یہ ہے کہ یہاں معاملہ برعکس ہے، یعنی اشاعرہ توحید افعالی کے قائل ہیں اور معتزلہ اس کے منکر ہیں۔ یہ جو معتزلہ اپنے کو اہل توحید کہتے ہیں اور توحید کو اپنے اصول خمسہ کا جز شمار کرتے ہیں، اس سے ان کی مراد صرف توحید صفاتی ہے، توحید ذاتی و توحید عبادی مقصود نہیں ہے۔ بریکٹ میں لکھا ہے کیونکہ توحید کی ان دونوں قسموں میں تو اختلاف ہے ہی نہیں، یہاں بریکٹ کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے ان کی مراد توحید افعالی بھی نہیں ہے، کیونکہ اولاً معتزلہ اس کے منکر ہیں اور ثانیاً وہ توحید افعالی کے بارے میں اپنے نظریے کو عدل کے ذیل میں بیان کرتے ہیں جو ان کے اصول خمسہ کا ایک جز ہے۔ اشاعرہ و معتزلہ نے توحید صفاتی و توحید افعالی کے سلسلے میں بڑا سخت موقف اختیار کیا ہے اور ایک دوسرے کے مقابلے میں محاذ آرائی کی ہے۔ معتزلہ
توحید صفاتی کے قائل اور توحید افعالی کے منکر ہیں، اور اشاعرہ نے اس کے برعکس موقف اختیار کیا ہے۔ اپنے اپنے موقف کے سلسلے میں دونوں ہی نے دلائل کے ڈھیر لگا دیے ہیں۔ ہم توحید کی ان دو قسموں کے بارے میں شیعوں کے مخصوص نقطہ نظر کو اس سے مربوط فصل میں بیان کریں گے۔ اور اب آ گیا ہے سبق نمبر 4 اور ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہے معتزلہ، ہم نے پڑھا تھا نمبر 1 تھا، اور یہاں پہ معتزلہ 2 اور اس میں سب سے پہلے لکھا ہے عدل۔ عدل کے بارے میں لکھا ہے یہاں پر معتزلہ 2 میں کہ گزشتہ درس میں ہم نے اجمالی طور پر معتزلہ کے اصول خمسہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان کی پہلی اصل یعنی توحید پر روشنی ڈالی ہے۔ اب ان کی دوسری اصل یعنی عدل زیر نظر ہے۔ البتہ یہ واضح رہے کہ کوئی بھی اسلامی فرقہ صفات الہی میں سے ایک صفت ہونے کے اعتبار سے عدل کا منکر نہیں ہے۔ آج تک کسی نے یہ نہیں کہا ہے کہ خدا عادل نہیں ہے، بلکہ معتزلہ کا اپنے مخالفوں یعنی اشاعرہ سے اختلاف اس عدل کی توجیہ و تعبیر کے سلسلے ہی میں ہے۔ اشاعرہ عدل کی جو تعبیر پیش کرتے ہیں وہ معتزلہ کے خیال میں ان کا انکار عدل کے مترادف ہے، ورنہ اشاعرہ اپنے عدل کا ورنہ اشاعرہ اپنے کو عدل کا مخالف و منکر کہلوانا ہرگز پسند نہیں کرتے۔ اب لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ عدل کے معنی معتزلہ کا نظریہ یہ ہے کہ بعض چیزیں فی نفس ہی عدل ہیں اور بعض چیزیں فی نفس ہی ظلم ہیں۔ مثلاً اطاعت گزار کو انعام و جز اور نافرمان کو سزا دینا بذات ہی عدل ہے، اور خدا عادل ہے یعنی فرما برداروں کو انعام دیتا ہے اور نافرمانوں کو سزا دیتا ہے۔ محال کہ خدا اس کے خلاف عمل کرے، تابع فرمان بندوں کو سزا اور سرکشوں کو انعام دینا بذات ہی ظلم ہے، اور اس کا ارتکاب خدا کے لیے محال ہے۔ اسی طرح بندے کو معصیت پر مجبور کرنا یا اسے بے اختیار خلق کر کے اس سے گناہ کروانا اور پھر اسے اس گناہ کی سزا دینا ظلم ہے، اور خدا ہرگز ظلم نہیں کرتا۔ ظلم خدا کے لیے قبیح و ناجائز اور اس کی خدائی کے خلاف ہے۔ لیکن اشاعرہ کا کہنا ہے کہ کوئی چیز بھی نہ فی نفس ہی عدل ہے اور نہ بذات ہی ظلم ہے، بلکہ جو کچھ خدا کرے وہی عین عدل ہے۔ بالفرض اگر خدا تابع فرمان بندوں کو جہنم میں جھونک دے اور سرکشوں کو بہشت سے نواز دے تو یہ عین عدل ہے۔ اسی طرح اگر خدا بندے کو اختیار و ارادہ سے محروم خلق کرے اور اسے گناہ پر مجبور کرے اور پھر اس کو اس گناہ کے بدلے میں سزا دے تو یہ بذات خود ظلم نہیں ہے۔ اگر خدا بالفرض ایسا کرے تو یہ عین عدل ہے۔ اور پھر یہاں پہ ایک مصرع لکھا ہے، آنچا آنکھ خسرو کند شیرین بود۔ یہ فارسی کا ایک مصرع ہے، غلط پڑھتی ہوں کیونکہ مجھے فارسی آتی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایسے شوقیہ پڑھ دیتی ہوں۔ آگے چلتے لکھا ہے، معتزلہ عدل کے مذکورہ معنوں میں طرفدار ہونے کی وجہ سے توحید افعالی کے منکر ہو گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ توحید افعالی کا لازمہ یہ ہے کہ انسان خود اپنے افعال و اعمال کا خالق نہ ہو، جبکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ خدا آخرت میں انسان کو اس کے اعمال کی سزا و جزا دے گا۔ لہٰذا اگر انسان کے افعال و اعمال کا خالق خود خدا ہو، اس کے باوجود وہ انہیں ان اعمال کی سزا و جزا دے جنہیں وہ خود بجا نہیں لائے ہیں بلکہ اس کا فاعل خود خدا ہے، تو یہ ظلم ہے اور اس کے عدل کے سراسر خلاف ہے۔ چنانچہ معتزلہ توحید افعالی کو عدل الہی کے خلاف تصور کرتے ہیں، اسی لیے معتزلہ اشاعرہ کے برخلاف اور جو انسانوں کی آزادی و اختیار کے منکر ہیں، انسان کی آزادی و اختیار کے قائل ہیں اور بڑی شدت سے اس کا دفاع بھی کرتے ہیں۔ معتزلہ نے اصول عدل کو ان معنوں میں کہ بعض افعال بذات عدل ہیں اور بعض اعمال فی نفس ہی ظلم ہیں، اور عقل کہتی ہے کہ عدل اچھی چیز ہے اور اسے اپنانا چاہیے اور ظلم بری چیز ہے، اس سے دور رہنا چاہیے، پیش کرنے کے بعد ایک دوسرے کلی اصول کو بھی پیش کیا ہے جس کا دامن پہلے اصول سے کہیں زیادہ وسیع ہے اور وہ افعال کے ذاتی حسن و قبیح کا اصول ہے۔ مثلاً صداقت، امانت، عفت، تقوی ذاتی طور پر حسن
اور اچھی چیزیں ہیں اور جھوٹ، خیانت، فحشا اور بدکاری ذاتی طور پر قبیح اور بری چیزیں ہیں۔ چنانچہ افعال خدا کی طرف سے احکام صادر ہونے سے پہلے ہی ذاتی حسن یا ذاتی قباح، قاف بے ہے قباح کا کے حامل ہوتے ہیں۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ یہیں سے وہ عقل کے سلسلے میں ایک اور اصول کے قائل ہو گئے، اور وہ یہ کہ انسان کی عقل کسی واسطے کے بغیر براہ راست خود ہی اشیاء کے حسن قباح کو درک کر سکتی ہے، یعنی شارع شین الف ر عین یعنی شارع کے بیان و وضاحت کے بغیر وہ بعض اعمال کی اچھائی برائی کو خود ہی درک کر سکتی ہے۔ اشاعرہ نے اس اصول کی بھی مخالفت کی ہے۔ عقلی و ذاتی حسن و قباح کا مسئلہ، جس کے معتزلہ طرفدار اور اشاعرہ مخالف تھے، اور بھی بہت سے مسائل کو اپنے ہمراہ لایا، جن میں سے کچھ کا تعلق الہیات سے ہے اور کچھ کا انسان سے۔ مثلا یہ مسئلہ کہ خدا کے افعال یا دوسرے لفظوں میں کائنات کی تخلیق کا کوئی ہدف و مقصد بھی ہے یا نہیں۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی مقصد نہ ہونا قبیح ہے اور عقلاً محال ہے۔ پھر لکھا اگلے پیراگراف میں کہ تکلیف الایطاق، تے کاف لام یہ فے، تکلیف الف لام الف یہ توئے الف قاف، اور یہ انورٹڈ کاما میں ہے۔ تکلیف الایطاق کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سوالیہ نشان ہے۔ آیا یہ ممکن ہے کہ خدا کسی بندے کو ایسے کام بجا لانے کا حکم دے کہ جو اس کے بس سے باہر اور اس کی توانائیوں سے مافوق ہے؟ معتزلہ نے اسے بھی قبیح اور محال جانا ہے۔ مومن میں کفر اپنانے اور کافر میں ایمان لانے کی توانائی ہے یا نہیں؟ پھر یہ بھی سوال ہے یہاں پر کہ اس میں ہے یا نہیں۔ معتزلہ کا جواب مثبت ہے، کیونکہ اگر مومن میں کفر اختیار کرنے اور کافر میں ایمان لانے کی طاقت نہ ہو تو انہیں سزا و جزا دینا قبیح ہے۔ اشاعرہ نے ان تمام مسائل میں معتزلہ کے خلاف فلسفہ پیش کیا ہے۔ اب آ گئی اگلی ہیڈنگ، وعدہ و وعید۔ لکھا ہے واو این دال، وعد و وعید۔ واو این دال سے مراد یعنی وعد سے مراد اجر و انعام کی خوشخبری اور وعید سے مقصود سزا کی دھمکی ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ جس طرح خدا بندوں سے اجر و انعام دینے کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، کیونکہ ارشاد رب العزت ہے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ خدا وعدہ خلافی نہیں کرتا، بلکہ خدا کا وعدہ خلافی کرنا محال ہے، اور اس سلسلے میں تمام مسلمین متفق بھی ہیں۔ اسی طرح خدا کیفر و سزا کے وعید کی مخالفت بھی نہیں کر سکتا۔ دوبارہ پڑھتے ہیں کہ اسی طرح خدا کیفر و سزا کے وعید واو عین یہ دال کی مخالفت بھی نہیں کر سکتا، لہٰذا فاسقوں اور فاجروں کے سلسلے میں تمام وعیدوں پر خدا عمل کرے گا۔ مثلاً اگر خدا نے یہ کہا ہے کہ شرابی کی سزا یہ ہے، ظالموں اور جھوٹوں کا عذاب یہ ہے، تو اس کی ذرہ برابر بھی مخالفت نہ ہوگی اور انہیں ان عذابوں میں مبتلا کیا جائے گا، مگر یہ کہ ان لوگوں نے پہلے ہی دنیا میں توبہ کر لی ہو۔ چنانچہ توبہ کے بغیر بخشش و مغفرت محال ہے۔ پھر لکھا ہے معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ توبہ کے بغیر بخشش مغفرت کا لازمہ وعید خلافی ہے، اور وعید خلافی بھی وعدہ خلافی کی طرح قبیح و محال ہے۔ لہٰذا وعد و وعید کے سلسلے میں معتزلہ کا یہ مخصوص نظریہ در حقیقت مغفرت کے مسئلے سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کا سرچشمہ اس کا وہ نظریہ ہے جو انہوں نے عقلی حسن و قباح قاف بے ہے کے سلسلے میں اختیار کیا ہے۔ اور اب ہم آگے ہیں اگلی ہیڈنگ پڑھنے کے لیے، منزلت بن المنزلتین۔ منزلت بن المنزلتین لکھا ہے منزلت بن المنزلتین کے سلسلے میں معتزلہ کا نظریہ ان دو متضاد نظریوں کی دین ہے جو اس سے پہلے اسلامی دنیا میں فاسقوں کے کفر و ایمان کے سلسلے میں وجود میں آ چکے تھے۔ پہلی مرتبہ خوارج نے یہ نظریہ پیش کیا کہ چونکہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب ایمان کے خلاف اور کفر کے مترادف ہے، لہٰذا گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خوارج جنگ صفین میں قضیہ قاف زاد یہ ہے انورٹڈ کاما میں لکھا ہے حکمیت ہے کاف میم یہ تے، صفین میں قضیہ حکمیت کے نتیجے میں پہلی صدی ہجری کے نصف اول یعنی تقریباً 37 ہجری میں حضرت علی علیہ السلام کے دور خلافت میں وجود میں آئے تھے۔
نہج البلاغہ میں ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے ان سے اس سلسلے میں بحث و گفتگو کی ہے اور متعدد دلیلوں سے ان کے نظریے کو باطل ثابت کیا ہے۔ خوارج حضرت امیر علیہ السلام کے بعد بھی خلفائے وقت کے مخالف اور امر بالمعروف نہی عن المنکر اور فسق و کفر فی سین قاف اور کفر فسق و کفر کے فتوے صادر کرنے میں مشغول رہے ہیں۔ چونکہ اکثر خلفاء گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے رہے ہیں، لہٰذا قدرتی طور پر خوارج انہیں کافر سمجھتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ خوارج ہمیشہ معاشرے پر حاکم سیاستوں کی مخالف صف میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ خوارج کے مقابلے میں مرجع میم ر جیم اور حمزہ ہے نامی ایک دوسرا گروہ وجود میں آیا۔ بریکٹ میں لکھا ہے کہ یہ سیاست وقت نے اسے ایجاد کیا، یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا۔ لکھا ہے مرجع میم ر جیم حمزہ ہے، یہی ہے مرجع جو گناہ کی تاثیر کے بارے میں خوارج کے برعکس نظریہ رکھتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اصل یہ ہے کہ انسان عقیدہ و ایمان کے لحاظ سے جس کا تعلق دل سے ہے مسلمان ہو جائے، اور اگر ایمان درست ہو تو پھر عمل کی خرابی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ ایمان برے اعمال کا کفارہ ہے۔ لکھا ہے مرجع میم ر جیم حمزہ ہے، تو مرجع ہی پڑھیں گے۔ مرجع کی رائے اور ان کا عقیدہ حکومت وقت کے حق میں تھا، کیونکہ یہ باعث ہوتا تھا کہ عوام ان حکمرانوں کے فسق و فجور پر دھیان نہ دیں اور انہیں ان کی تمام تباہ کاریوں کے باوجود بہشت کا حقدار تصور کریں۔ مرجع کھلے لفظوں میں کہتے تھے کہ حاکم جتنا چاہے گناہ کرے، اس کا منصب محفوظ، اس کی اطاعت واجب اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا صحیح ہے۔ یہ انورٹڈ کاما میں یہ بات تھی کہ حاکم جتنا چاہے گناہ کرے والی بات، اسی لیے ظالم و ستمگر حکمران ان کی حمایت کرتے تھے۔ مرجع کہتے تھے کہ گناہ چاہے جتنا بڑا ہو وہ ایمان نقصان نہیں پہنچا سکتا، لہٰذا کبیرہ کا مرتکب مومن ہے نہ کہ کافر۔ معتزلہ نے ایک درمیانی نظریہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ مومن ہے نہ کافر، بلکہ ان دونوں کے درمیان کی چیز ہے۔ معتزلہ نے ان درمیانی مرحلے کا نام منزلت بین المنزلتین رکھا ہے۔ کہتے ہیں وہ پہلا شخص جس نے اس نظریے کو ایجاد کیا ہے حسن بصری کے شاگرد واصل بن عطا ہیں۔ واو الف صاد لام، واصل بن عطا عین سے، عین تو الف، واصل بن عطا ہیں۔ اور ایک دن واصل اپنے استاد کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی نے خوارج و مرجع کے درمیان موجود اسی اختلافی مسئلے کے بارے میں سوال کیا۔ حسن بصری کے جواب دینے سے پہلے ہی واصل بول اٹھے کہ میرے خیال میں گناہان کبیرہ کے مرتکب فاسق ہیں، کافر نہیں ہیں۔ واصل یہ کہہ کر مجمع سے الگ ہو گئے اور ایک قول کے مطابق حسن بصری نے انہیں اپنے حلقے سے نکال دیا اور واصل اپنے عقیدے کی تبلیغ میں مشغول ہو گئے۔ واصل کے شاگرد اور ان کے سالے عمرو بن عبید بھی ان کے ساتھ ہو لیے۔ یہی وہ موقع تھا کہ جب حسن بصری نے کہا کہ واصل ہم سے جدا ہوئے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ ہو لیے۔ یہی وہ موقع تھا کہ جب حسن بصری نے کہا کہ آتزل انا، صرف یہ عربی میں تو یہ لکھا ہے الف عین تے ز لام اور عین نون الف، اور آگے لکھا ہے کہ یعنی واصل ہم سے جدا ہو گئے۔ اور ایک قول کے مطابق لوگوں نے کہا کہ واصل اور عمرو بن عبید نے پوری امت کے قول سے الگ ہو کر ایک تیسرا نظریہ ایجاد کیا ہے۔ سامعین، اب اگلی ہیڈنگ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اس حوالے سے لکھا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا شمار بھی ضروریات اسلام میں ہوتا ہے اور اس پر تمام مسلمانوں کا اجماع و اتفاق ہے۔ اختلاف صرف اس کی حدود و شرائط کے سلسلے میں ہے۔ مثلا خوارج کی نظر میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ان دونوں فریضوں پر ہر حالت میں
عمل ہونا چاہیے، جبکہ دوسروں کا نظریہ یہ ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے واجب ہونے کے لیے شرط ہے کہ اس میں اثر اور کامیابی کی امید ہو اور کسی دائمی مفسدے میم فے سین دال ہے کہ پیدا ہونے کا خطرہ نہ ہو، لیکن خوارج ان شرطوں کے قائل نہ تھے۔ بعضوں کا خیال تھا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا تعلق صرف قلب و زبان سے ہے، یعنی اپنے دل میں نیک اعمال بجا لانے والوں کی قدردانی اور بدکاروں سے نفرت کرنی چاہیے، اور زبان سے بدکاروں کے خلاف اچھوں کے حق میں تبلیغ کرنی چاہیے۔ لیکن خوارج کا نظریہ تھا کہ وقت ضرورت عملی طور پر بھی اقدام کرنا چاہیے اور اس کے لیے تلوار بھی اٹھائی جا سکتی ہے۔ ان کے مقابل میں کچھ افراد تھے جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے مذکورہ شرائط کو ضروری جانتے تھے اور اس سلسلے میں قلب و زبان سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ چنانچہ احمد بن حنبل اس گروہ کا ایک نمونہ ہیں۔ اس گروہ کے خیال میں منکرات کے خلاف اقدام کے لیے خونی جہاد جائز نہیں ہے۔ معتزلہ نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی شرطوں کو تو مان لیا، لیکن اسے قلب و زبان تک محدود نہیں کیا ہے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ اگر معاشرے میں منکرات رائج ہو جائیں یا حکومت ظالم و ستمگر ہو تو مسلمانوں پر واجب ہے کہ طاقت فراہم کر کے اس ظالم حکومت اور منکرات کی بیج کنی کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ پس آخری پیراگراف ہے کہ پس اہل حدیث اور اہل سنت کے مقابلے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے میں معتزلہ کا مخصوص نظریہ یہ ہے کہ برائیوں کے مقابلے میں قیام ضروری ہے۔ چنانچہ ان کا یہ نظریہ خوارج کی رائے سے مشابہ ہے، البتہ کچھ فرق کے ساتھ جس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ سامعین، یہاں پر سبق نمبر 4 بھی مکمل ہو گیا اور آپ سے اجازت چاہیں گے انشاءاللہ اگلی نشست میں، اگلی ریکارڈنگ میں سبق نمبر 5 پڑھیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔